بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کے 17ویں پارے میں سورہ انبیاء اور سورہ حج مکمل طور پر موجود ہیں۔ سورہ انبیاء میں 17 انبیاء کرام کے تذکرے موجود ہیں۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام جنہیں فرقان عطا کیا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستی سے اپنے چچا اور اپنی قوم کو منع کیا اور ایک دن تمام بتوں کو ریزہ ریزہ کر دیا سوائے بڑے بت کے، تاکہ اس سے پوچھا جائے اگر یہ بولتے ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، پھر خدا نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی بن جا۔ اس کے علاوہ حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو علم و حکمت عطا کیا اور بدکار قوم سے نجات دی۔ اس کے علاوہ حضرت نوح، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کو علم و حکمت عطا کیا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے پہاڑ اور پرندوں کو مسخر کیا جو ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے تیز ہوا کو مسخر کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا قبول کی، بیماری دور کی اور انہیں ان کے اہل و عیال عطا کیے۔ حضرت اسماعیل اور حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت ذوالکفل یہ سب صبر کرنے والوں میں سے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی توبہ قبول کی گئی اور انہیں غم سے نجات دی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی بھی دعا قبول ہوئی اور انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا کیے گئے جو پروردگار عالم کے لیے خشوع کرنے والے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تمام عالم کے لیے نشانی بنا دیا گیا۔ پھر اس سورہ میں یاجوج و ماجوج کا تذکرہ ہے۔ یاجوج و ماجوج کو قرب قیامت میں کھول دیا جائے گا اور پھر وہ بلندی سے اتر کر پرامن لوگوں پر حملہ کریں گے۔ مشرکین اور ان کے معبود قیامت کے دن دوزخ کا ایندھن ہیں۔ پھر پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے زبور میں ذکر کے بعد لکھ دیا ہے کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے، کہ جب زمین عدل و انصاف سے اس طرح پر ہو جائے گی جس طرح وہ ظلم و جور سے پر ہوگی۔ یہ آیت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ کے ظہور کے متعلق ہے کہ وہ ظہور کے بعد قیام کریں گے اور اس زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ اسی سورہ میں وہ مشہور و معروف آیت ہے کہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ اے رسول ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ سورہ حج میں قیامت کی ہولناک منظر کشی کی گئی ہے کہ جب ہر دودھ پلانے والی ماں بھی اپنے شیر خوار کو بھول جائے گی اور تمام حاملہ عورتوں کے حمل گر جائیں گے۔ اس کے علاوہ اس سورہ میں تخلیق انسان کے مراحل کا ذکر ہے کہ کیسے اسے مٹی سے نطفہ، نطفے سے خون کا لوتھڑا اور خون کے لوتھڑے سے بوٹی اور پھر بچہ اور پھر جوان اور پھر بوڑھا پروردگار عالم کی قدرت سے بنایا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اعلان حج کا حکم دیا گیا۔ اس سورہ میں پروردگار عالم فرماتا ہے کہ جو شعائر اللہ کا احترام کرتا ہے تو یہ دلوں کا تقویٰ ہے۔ شعائر اللہ یعنی وہ چیزیں جو اطاعت الہی کے لیے علامات یا نشانیاں ہیں۔
جیسے صفا و مروہ اور قربانی کے اونٹ وغیرہ۔ اللہ کے حضور عاجزی کرنے والوں کی 4 علامات بیان کی گئیں۔ جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپنے لگتے ہیں، مصائب پر صبر کرنے والے ہیں، نماز کو قائم کرنے والے ہیں، اور جو رزق انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرنے والے ہیں۔ پھر پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ سنو، اللہ کے سوا جن معبودوں کو تم پکارتے ہو وہ ایک مکھی بنانے پر بھی ہرگز قادر نہیں ہیں۔ لوگوں نے اللہ کی ویسی قدر نہیں کی جیسی کرنی چاہیے تھی۔ اللہ یقیناً بڑا طاقت رکھنے والا اور غالب آنے والا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔